بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت عبد المطلب کی وفات کا مکمل واقعہ۔ آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و نگہداشت کس طرح حضرت ابو طالب کے سپرد ہوئی، اور حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو کیا کیا نصیحتیں کیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ سیرت حلبیہ کے مطابق حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ ناز و نام، لاڈ پیار اور محبت و شفقت کے 2 سال بیت گئے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور ماں باپ کے بعد محبت کرنے والے شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ علامہ کاشفی معرج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت وفات نزدیک آیا تو ان کی تمام تر توجہ جس طرف مبذول تھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور کفالت تھی۔ فرماتے تھے کہ میرے اس فرزند کا میرے بعد کیا ہوگا۔ جب وقت رحلت قریب آیا تو انتہائی محبت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کیا اور اپنے سینے پر بٹھایا۔ اپنے بیٹوں ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کو طلب کیا اور فرمایا، اس وقت دنیا سے میری رحلت اور رب کائنات کی ملاقات کا وقت ہے، اور اس فرزند کے علاوہ کوئی حسرت میرے دل میں نہیں ہے۔ کاش میری عمر وفا کرتی تو میں خود اس کی تربیت کرتا اور اس پر زیادہ سے زیادہ شفقت و رحمت اور محبت و عنایت کرتا، لیکن کیا کروں، عمر ساتھ نہیں دیتی۔ اب میں اس حسرت کے ساتھ عزم رحلت کرتا ہوں اور جان جانے آفری کے سپرد کرتا ہوں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون میرے اس فرزند ارجمند کی دیکھ بھال اور نگرانی کرے گا، جو کما حقہ اس کی تربیت کا حق ادا کر سکے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں ابو لہب عمر میں سب سے بڑا تھا۔ آگے بڑھا اور 2 زانو ہو کر بیٹھا، آداب بجا لایا اور کہا، اے شاہ عرب، خدا آپ کو آپ کی مرادوں تک پہنچائے اور اتنی عمر عنایت فرمائے کہ عزت و اقبال اور عظمت و جلال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کریں، جیسا کہ آپ کی آرزو ہے، اور اگر اسے پاس خاطر کے لیے کسی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو میرے سپرد کیجیے، میں اس کی دیکھ بھال جان و دل سے کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تمہارے پاس مال و دولت اور عزت و حرمت ہے، لیکن تم قدر سخت دل اور بے رحم واقع ہوئے ہو، اور یتیم خستہ دل اور مجروح ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی تکلیف کی بھی قوت برداشت نہیں رکھتے۔ ممکن ہے کہ تم اس خدمت سے عہدہ برا نہ ہو سکو۔ پھر امیر المومنین حضرت حمزہ اٹھے، آداب بجا لا کر عرض کیا، اے آبروئے عرب، اگر میں اس خدمت کے لائق اور سزاوار ہوں تو یہ سعادت میرے سپرد کیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، تم اس کی حفاظت و پرورش میں قدر موضوع اور مناسب ہو اور میری خواہش پوری کرنے کے اہل ہو، لیکن تمہارا کوئی فرزند نہیں ہے، اور وہ شخص جس کا کوئی فرزند نہ ہو فرزند کی قدر نہیں جانتا اور اس کی پرورش صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ دوسری یہ بات ہے کہ تو جنگجو اور شکار دوست آدمی ہے، ممکن ہے شکار کے دوران تو میرے فرزند سے غافل ہو جائے اور یہ دشمن سے تکلیف اٹھائے، اور تو شرائط حفاظت سے عہدہ برا نہ ہو سکے اور میں قبر میں رنجیدہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مراسم آداب بجا لا کر عرض کیا، اے امیدگاہ ملک و ملت اور پشت پناہ دین و دولت، اگر میں اس خدمت کے لائق ہوں تو اجازت فرمائیے اور مجھ پر یہ نوازش کیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، تو اس خدمت کے سزاوار ہے اور مراعات و حرمت کا اہل ہے، مہربان صفت ہے اور جان کے لیے مرہم کی حیثیت رکھتا ہے۔
لیکن تو کثیر العیال ہے، اور جس کے بچے بہت زیادہ ہوں وہ اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے دوسرے کے فرزند کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اور آسانی کے ساتھ اپنے سلبی بیٹے پر کسی دوسرے کے فرزند کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب اٹھے اور اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں دعاؤں کے جواہرات نچھاور کیے اور فرمایا: اے سردار قریش اور اے اہل عرب کی راحتوں کا سرمایہ، مجھے اس مہم کے اہتمام اور اس مقصد کو پورا کرنے میں دلی خوشی ہوگی، لیکن بڑے بھائیوں کی عزت کا خیال دامنگیر تھا، اس لیے سب سے آخر میں عرض گزار ہوں۔ اگرچہ مال و دولت کا سرمایہ میرے پاس سب سے کم ہے، لیکن اس مقصد کا عشق سب سے زیادہ ہے، اس امر کی چاہت سلطنت دنیا سے زیادہ ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو یہ گوہر نایاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عنایت فرما دیجئے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا: اس خدمت کے لائق اور اس دولت کا سزاوار تو ہی ہے، کیونکہ تو نرم دل اور شیریں گفتار ہے اور عہد و پیما کو نبھانے والا ہے۔ امور حاکمیت میں میرا معاون و مددگار اور تربیت و پرورش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا مشیر رہا ہے۔ جس مہم میں میں عاجز آ جاتا تجھے بلاتا، تیرے ارشادات و مراعات کو غور سے دیکھتا اور تیری باتوں کو توجہ سے سنتا، پھر جب میں تیرے مشوروں کے مطابق عمل کرتا تو اس مہم کو سر کر لیتا۔ اب اس مہم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار بناتا ہوں کہ اپنے چچاؤں میں سے جسے وہ اختیار کرے گا میں اس کو اسی کے سپرد کر دوں گا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اے میری آنکھوں کے نور اور اے میرے پسندیدہ فرزند، میں تیرا داغ حسرت سینے میں چھپائے دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، تم اپنے چچاؤں میں سے کس کو اختیار کرتے ہو؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت ابو طالب سے بغل گیر ہوئے اور ان کے زانوں پر بیٹھ گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا: الحمدللہ، میری پسند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے موافق آئی۔ پھر حضرت ابو طالب کو وصیت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے متعلق تعلیم دیتے ہوئے کہا: اے ابو طالب، خیال رکھنا اس در گراں مایا کی کس طرح حفاظت کرے گا جسے باپ کی ہوا تک نہیں لگی اور والدہ کی شفقت کو نہیں دیکھا۔ اے ابو طالب، اس فرزند کو اپنے جسم میں دل کی مانند سمجھنا۔ میں باقی اولاد کے متعلق وصیت کو موقوف کر کے خصوصیت کے ساتھ تجھے صرف اس کے متعلق وصیت کرتا ہوں کیونکہ تم اور اس کا باپ ایک ہی ماں سے ہو، اور تیرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جس قدر زیادہ محبت ہوگی اس کی بدولت تو دوسرے تمام لوگوں سے ممتاز ہوگا۔ اے ابو طالب، اگر تجھے زمانہ بعثت مل جائے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس فرزند ارجمند کے اوصاف و کمال اور نعمت جلال کے متعلق جو کچھ میں نے کہا ہے دانش و فراست کی روح سے کہا ہے۔ مجھے اس کے حالات سے تمام مخلوقات سے زیادہ علم ہے، اگر ہو سکے تو اس کی اتباع کرنا اور قطعاً تقصیر نہ کرنا، کما حق اس کی مدد و اعانت کرنا، کیونکہ وہ جلد ہی قوم کا سردار بلکہ تمام اولاد آدم اور 18,000 عالم کا سرور و سردار ہو جائے گا، اور وہ سعادت و نیک بختی جہاں تک ہمارے کسی بھی آباء و اجداد میں سے کسی کی رسائی تک نہ ہو سکی اور اس کا عشر عشیر بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ حاصل کر لے گا اور اس کی بلندیوں کو پالے گا۔ تجھے چاہیے کہ اس کی یتیمی اور تنہائی پر شفقت و مہربانی کرے۔ پھر فرمایا: کیا تو نے میری وصیت کو قبول کیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا: میں نے قبول کیا۔ انہوں نے کہا: میرا خدا گواہ ہے اور عالم و غیوب دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے کہا: میری طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ حضرت ابو طالب نے ہاتھ بڑھا دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا:
اب موت میرے لیے آسان ہو گئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور چہرے کو بوسے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو سونگھا اور کہا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے کسی بھی فرزند کے سر سے ایسی عمدہ اور بہترین خوشبو نہیں سونگھی جیسی کہ تمہارے سر سے سونگھی ہے۔ امام بیقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب عبد المطلب کا وقت رحلت قریب آیا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو اپنے پاس بلایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سپرد کیا، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور ان کو وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد اپنے بھتیجے کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا، اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں شفقت دینا، ہر آڑے وقت میں ان کے لیے سینہ سپر ہو جانا اور ہر میدان میں ان کی مدد کرنا۔ یہ وصیت کر کے وہ مطمئن ہو گئے اور واقعہ فیل کے 8 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ انتقال کے وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 120 سال کی عمر ہوئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 140 سال کی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عبد المطلب کی عمر 92 سال ہوئی۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس وقت میں 8 سال کا تھا۔ حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پلنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ علامہ کاشفی معرج النبوہ میں لکھتے ہیں، حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے روز میں نے ان کا جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ہجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔